اچھا، وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ پہاڑ بھی چلتے تھے؟ دوستو، اس وقت میں اپنے گاؤں کے اندر ہی موجود ہوں صاحب. رات کا وقت ہوا ہے اور ایک شادی میں آئے تھے ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے. کچھ اسلامی ہمارے بھائی بیچارے کھانا کھا رہے تھے، کھلا بھی رہے تھے، تو ان کو ہم نے روکا ہے. کچھ ان سے اسلامک سوال کریں گے. اب آپ دیکھیں آخر ہمارے گاؤں کے لوگوں کا نالج کتنی ہے کتنی نہیں ہے. ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. چلیے ہم سوال کرتے ہیں ان سے. اچھا، پہلے تو بڑا کلمہ شریف آتا ہے؟ ہاں. سناؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. اچھا، ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے. نام کیا ہے آپ کا؟ کرامت علی. کرامت بھائی، دکھا دیں اپنے جوہرات. ٹھیک ہے، بیاہ ہو گیا؟ ہاں ہو گیا ہے. لڑکا بھی ہے. لڑکا بھی ہے؟ ارے ماشاء، کتنا بڑا تمہارے برابر ہے؟ 1.5 سال کا. 1.5 سال کا. اللہ سلامت رکھے اس کو. چلیے سوال کرتے ہیں آپ سے. سوال یہ ہے، وہ کون سے نبی ہیں جو بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر 14 دن کے بعد میں وہ ایک نبی کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے ہیں؟ کتنے بچپن میں انتقال ہو گیا؟ بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، پھر ایک نبی نے ان کے حق میں دعا فرمائی، پھر وہ دوبارہ 14 دن کے بعد زندہ ہوئے ہیں. جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، حضرت یونس علیہ السلام. ارے ماشاءاللہ، کرامت بھائی نے جوہر دکھا دیے. حضرت یونس علیہ السلام ہیں جن کا بچپن میں ہی انتقال ہوا، پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی، تو 14 دن کے بعد میں آپ دوبارہ زندہ ہوئے. ماشاءاللہ. اچھا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ کا کرم ہے. اچھا، آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں ہم. قیامت کا جو دن ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ انہی دنوں کے برابر ہوگا یا ایک آدھ سال کے برابر ہوگا؟ نہیں، وہ تو کئی ہزار سال کے برابر ہوگا. کئی ہزار سال کے برابر؟ جی بالکل ٹھیک. کچھ لوگ فرماتے ہیں 50,000 سال کے برابر ہوگا، کچھ فرماتے ہیں 70,000 سال کے برابر ہوگا. گویا کہ لیکن یہ جو 50,000 سال کے برابر دن ہوگا میدان محشر کا، یہ ہر انسان کے لیے یکساں نہیں ہوگا. جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے لیے ویسا ہی پھر وہ دن ہوگا. جس کے زیادہ برے اعمال ہوں گے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ وہ طویل ہوگا، اور جس کے اعمال بہت زیادہ اچھے ہوں گے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب حساب و کتاب اس سے ہو گیا ہے. چلیے ماشاء اللہ. بیٹا نام کیا ہے آپ کا؟ جنید. جنید. اول کلمہ یاد ہے؟ ابل کلمہ تو یہ من پاک لا الہ الا اللہ رسول اللہ. اچھا، کلمے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ترجمہ کلمے کا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا ترجمہ کسی کو میننگ معلوم ہے؟ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کا میننگ میننگ تو پتہ نہیں ہے یار. کسی کو بھی اگر ذہن میں ہو ایسا کچھ؟ ایسے کیسے؟ بس پوچھ لیا میں نے ایسے ہی. کسی کے بھی ذہن میں اگر یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور آسان ہے، آپ سب نے سنا ہے، یہ آپ کے وہ تو ہے سب کا معبود، اس کا ترجمہ آپ سب لوگوں نے سنا ہے، لیکن آپ کے ذہنوں میں نہیں آ رہا. بس آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا اور آپ سنتے رہتے ہو. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے کیا آخر؟ جس کو پتہ ہو وہ آ جائے میرے سامنے، جس کو ہی معلوم ہو. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے کیا آخر؟ کلمہ شریف ہم بار پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت نیکیاں ملتی ہیں. لیکن لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کم سے کم ہمیں اس کلمے کا علم ہونا چاہیے نا، کہ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں آخر اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے کلمے کا. ہے کلمہ کوئی پڑھ لیتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن میننگ بھی ہمیں کم سے کم معلوم ہونا چاہیے. حالانکہ یہ کوئی فرض نہیں ہے ایک دم ہمارے پر کہ میننگ ایک دم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن ہم جب مسلمان ہیں تو جس رب کی ہم بندگی کر رہے ہیں، تو کلمہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اس کا میننگ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. لیکن چلیے ذہن میں آپ کے ابھی آ جائے گا، میں آپ کو بتاؤں گا. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. آ گیا؟ سنتے نہیں سنتے ہم برابر، لیکن ذہن میں کئی بار نہیں ہوتا ہے. اچھا، محمد رسول اللہ اس کا میننگ کیا ہے بھائی آپ کے ذہن میں؟ نام کیا؟ السلام علیکم. نام کیا بھائی؟ شاہد علی. شاید بھائی، کیا میننگ ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا، پورے کلمے کا میننگ بتا دیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں سوا کوئی معبود اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں. یہ جو کلمہ ہے اس کا میننگ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہے نا، مسلمان ہیں ہمارا. اچھا، کسی کو یہ معلوم ہے کہ ہم جو عشاء کے اندر 3 بطر پڑھتے ہیں، یہ بطر پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے؟ واجب ہے. جی واجب. واجب ہے، بالکل ٹھیک ہے، واجب ہے. بھائی کرام بھائی آ جاؤ، بس 1 منٹ کے لیے آ جاؤ، پھر چلے جانا. 1 منٹ کے لیے آ جانا، آ جاؤ، چلے جانا. اچھا، ایک سوال، آخری سوال. وہ کون سے نبی ہیں کہ جو چاند سے کھیلتے تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ پہاڑ بھی چلتے تھے؟ اس کا نہیں پتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. نہیں. یہی ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا. معجزہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، ہے نا. اچھا، بس آخری سوال کر رہا ہوں، اور بس سنت کے تعلق سے
आँखों में सुरमा लगाना चाहिए हर मुसलमान को, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुरमा आँखों में लगाते थे वो सुबह में लगाते थे, दोपहर को लगाते थे या रात को सोते वक्त? मुझे मालूम नहीं है। रात को सोते वक्त। बिल्कुल ठीक है, रात को सोते वक्त। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने अपना? शाहिद भाई, एक सवाल कर रहा हूँ, आखिरी सवाल कर रहा हूँ। जो फरिश्ता हमारे और आपके नामा अमाल लिखते हैं दोनों, उनके नाम के बारे में मालूम है कुछ? नाम याद है लेकिन अभी याद नहीं जहन में नहीं आता होगा ना? जहन में नहीं आ रहा है। जो रूह जो निकालते हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है जो रूह कब्ज़ करते हैं। तो बहुत शुक्रिया भाई जवाब देने के लिए यार, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बड़े खूबसूरती के साथ में जवाब दिए हैं हमारे भाइयों ने। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। हमारा फेसबुक पेज है पावर ऑफ इस्लाम के नाम से, यूट्यूब चैनल है जाबिर रज़ा के नाम से, और इंस्टाग्राम आईडी है पावर ऑफ इस्लाम इंडिया के नाम से। जितना हो सके ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।